بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، یہ نماز کے متعلق چند اہم سوالات ہیں۔ ہم اللہ جل وعلا کی توفیق سے ان سوالات کے جوابات دینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ جل وعلا حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے رب ذوالجلال ہم سب کو حق پر ایمان رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے، اگر حالت نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ اگر کسی شخص کا نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ گیا ہے، وہ تب تک نماز نہ توڑے جب تک اسے یقین نہ ہو جائے۔ مجرد وسوسہ آیا ہے، شبہ کی بنا پر وہ نماز نہ توڑے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یقین کی دو علامتیں بتلائی ہیں۔ ایک تو یہ، اگر آپ آواز سنتے ہیں آواز خارج ہونے کی یا بو محسوس کرتے ہیں، تو اس حالت میں آپ کیا کریں گے؟ ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے نماز سے نکل جائیں گے، نماز سے نکل جائیں گے۔ مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر انہوں نے اس عذر کی بنا پر، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے اس عذر کی بنا پر نماز سے نکلنا ہے، تو وہ دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم کہنا چاہیں گے، یہ دائیں جانب سلام پھیرنا کہیں بھی نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر حالت نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے جو ہے وہ نماز توڑ دے، نماز سے نکل جائے، جا کر وضو کرے، پھر آ کر جو ہے نماز میں شامل ہو جائے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے، اگر کسی شخص نے بھول کر بغیر وضو کے نماز ادا کر لی ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور نماز دوبارہ ادا کرے، کیونکہ اللہ جل وعلا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا۔ میں یہاں ایک اور بات بتلا دوں، یاد رکھیں وضو جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، مگر اگر کسی شخص کے کپڑے میں یا جوتے میں غلاظت لگی ہوئی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، اور اس نے بھول کر سہواً ناجانے میں نماز ادا کر لی ہے، تو اس حالت میں اس کی نماز صحیح ہے، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوران نماز اپنا جوتا اتار دیا۔ اب آپ صحابہ کی اتباع دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی حالت نماز میں فوری طور پر اسی وقت بغیر علت کے جانے ہوئے جوتے اتار دیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دریافت کیا، اے میرے صحابہ، تم لوگوں نے نماز میں جوتے کیوں اتار دیے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے حالت نماز میں جوتا اتارا، ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، اے اللہ کے رسول، آپ کے جوتے کو غلاظت لگی ہے، آپ جوتا اتار دیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جوتا اتار دیا حالت نماز میں۔ یہاں ہمیں کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا، نہیں لوٹایا، بلکہ اس نماز کو برقرار رکھا۔ اگر آپ اسے لوٹاتے، نماز کو دوبارہ ادا کرتے، اس بارے میں صحابہ ہمیں خبر دیتے، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہیں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وجہ سے جو ہے وہ نماز کو دوبارہ ادا کیا ہو۔
اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے، ایک شخص سنتیں یا دیگر نفل نماز ادا کر رہا ہے اور اقامت ہو گئی، وہ نماز کیسے ختم کرے گا؟ یعنی وہ نماز سے کیسے نکلے گا؟ ہم نے پیچھے بتلایا ہے کہ نماز سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہیں نماز ختم کر دیں۔ اگر تکمیل سے پہلے آپ نماز سے نکلنا چاہتے ہیں کسی عذر کی بنا پر، وہیں آپ نماز سے نکل جائیں بغیر تسلیم کے، بغیر سلام پھیرے ہوئے، کیونکہ کچھ لوگ دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں نکلنے کے لیے۔ ان کے اس فعل کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس ان کے اس فعل کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تسلیم کب ہے، سلام کب پھیرنا ہے؟ جب نماز کی تکمیل ہو، جب نماز کی تکمیل ہو۔ تکمیل سے پہلے سلام پھیرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عذر کی بنا پر نماز سے نکلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال یہ ہے، امام حالت رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے تو ہم کیسے شامل ہوں؟ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا تشہد میں بیٹھا ہوا ہے، تو امام کے ساتھ شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سیدھے اسی کیفیت میں شامل ہو جائیں جس کیفیت میں آپ نے امام کو پایا ہے۔ اگر وہ رکوع کی حالت میں ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں شامل ہو جائیے۔ اگر وہ حالت سجدہ میں ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سیدھے سجدے میں شامل ہو جائیے۔ اگر وہ تشہد میں بیٹھا ہے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے سیدھا تشہد میں شامل ہو جائیے۔ مگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر وہ ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اس کیفیت کو پاتے ہیں، اس کیفیت میں منتقل ہوتے ہیں جس میں وہ امام کو پاتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اس فعل کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، امام رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے یا تشہد میں ہے، آپ پہلے تکبیر تحریمہ کہیں، پھر یہاں ہاتھ باندھیں، پھر جو ہے آگے اس کیفیت کو پا لیں، شامل ہو جائیں جس میں آپ نے امام کو پایا ہے۔ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے فوری طور پر اس کیفیت میں شامل ہو جائیں جس کیفیت میں آپ نے امام کو پایا ہے۔ رکوع میں ہے تو رکوع میں شامل ہو جائیں، سجدے میں ہے تو سجدے میں شامل ہو جائیں۔ اگر وہ تشہد میں بیٹھا ہے، پہلی تشہد ہے، دوسری تشہد ہے، آپ اسی کیفیت میں امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ اسی طرح پانچواں سوال یہ ہے، جب امام تکبیر کہے رکوع یا سجدے کے لیے تو ہم کب سجدے کے لیے یا رکوع کے لیے جھکیں؟ یہاں جو تکبیر کی بات ہو رہی ہے وہ تکبیر انتقال ہے۔ یاد رکھیں، جب امام تکبیر کہتا ہے رکوع میں جانے کے لیے یا سجدہ میں جانے کے لیے، آپ تب تک نہیں جھکیں گے، نہ ہی رکوع کے لیے نہ ہی سجدے کے لیے، جب تک امام اس کیفیت میں چلا نہ جائے۔ مگر بہت سارے لوگ جلد بازی کرتے ہیں، وہ جیسے ہی سنتے ہیں امام کی زبان سے اللہ اکبر، وہ امام کے رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے امام سے سبقت لے جاتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اتباع کی جائے، نہ کہ اس پر سبقت لی جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے امام پر سبقت لینے سے منع فرمایا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام سجدے کے لیے تکبیر کہتے، ہم میں سے کوئی سجدے کے لیے نہیں جھکتا جب تک کہ اللہ کے پیغمبر اپنی پیشانی سجدے میں رکھ نہ دیتے۔ غور کیجئے، جب امام رکوع میں چلا جائے یا سجدے میں پیشانی رکھ دے سجدے کے لیے، پھر جو ہے آپ رکوع میں یا سجدے میں جھکیں۔ پاس ہے میرے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، جیسے امام فقط
السلام علیکم کہتا ہے وہ امام سے پہلے سلام پھیر کر جو ہے وہ بائیں جانب بھی چلے جاتے ہیں؟ نہیں، امام کی اقتداء کریں، امام جب بائیں جانب سلام پھیرے پھر آپ دائیں جانب پھیریں، امام کے پیچھے رہیں، اقتداء کریں، اتباع کریں، کیونکہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا حکم ہے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخر میں بطور گزارش کہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ احباب یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں مفید ہیں ہماری اصلاح کے لیے، دیگر لوگوں کی اصلاح کے لیے، تو فقط اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے، اللہ جل وعلا کی خوشنودی کے لیے ان باتوں کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں ہماری معاونت کریں، انہیں آگے شیئر کر دیں، آگے پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال کسی کو اپنے فضل و احسان سے نفع عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔